الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال الله تبارك وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام محمد ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے کچھ صفاتی نام ہیں، ان میں ایک نام مجتبی بھی ہے، جس کا مطلب یہ ہے انتخاب کیا ہوا، یعنی اللہ نے آپ کو پسند کیا اور آپ کو منتخب کیا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک نام مجتبی ہے۔ جس طرح اللہ نے آپ کو پسند کیا اور آپ کو چنا اور آپ کا انتخاب کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے اصحاب، اہل بیت اور آپ کے ازواج مطہرات کا بھی انتخاب کیا۔ حضرات صحابہ اکرام کی جماعت جو اللہ کے نبی کے ساتھ تھی اور جس کو بنایا گیا، یہ ایسے ہی نہیں بن گئی، بلکہ اس کا انتخاب ہوا، اور یہ آسمان سے ہوا، اتفاقیہ نہیں۔ صحابہ کی جماعت اللہ کے نبی کے ساتھ ہو گئی تھی۔ اللہ نے سارے عالم میں نظر کو دوڑایا، اس نظر کو دوڑانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا انتخاب فرمایا کہ کون سا دنیا کا ایسا شخص اور کون سی دنیا کی ایسی ذات ہے کہ جس کو میں اپنے نبی کی رفاقت کے لیے منتخب کروں۔ کون سی ایسی ذاتیں ہیں، کون سے ایسے افراد ہیں کہ جن کو میں اپنے نبی کی رفاقت اور معیت کے لیے مقرر اور متعین کروں۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے نا، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ نے میرا انتخاب کیا اور پھر میرے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بھی انتخاب فرمایا۔ اتفاقیہ طور پر یہ جمع نہیں ہو گئے تھے، بلکہ اللہ کا انتخاب تھا۔ چنانچہ اللہ نے دنیا کے کونے کونے پہ نظر کو دوڑایا اور پھر اس میں سے صحابہ اکرام کا انتخاب فرمایا۔ فارس پہ نظر کو دوڑایا، اللہ نے نظر فارس پہ جب ماری تو وہاں سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا کہ یہ شخص میرے نبی کا صحابی بنے گا۔ روم میں اللہ نے نظر ڈالی تو وہاں سے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا کہ یہ شخص میرے نبی کا صحابی بنے گا۔ یمن میں اللہ نے نظر ڈالی تو وہاں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا کہ یہ شخص میرے نبی کا صحابی بنے گا۔ حبشہ پہ نظر ڈالی تو وہاں سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے، یہ وہ ذات ہے جو میرے نبی کی رفاقت کے قابل ہے، یہ وہ ستارہ ہے کہ جو میرے نبی کی رفاقت اختیار کرے۔ تو دنیا کے کونے کونے پر اللہ نے نظر دوڑائی، اس کے بعد اپنے نبی کی جماعت کا انتخاب فرمایا۔ اتفاقیہ نہیں ہو گیا۔
آپ دیکھیں نا دنیا کے اندر کسی ادارے میں کوئی شخص جاتا ہے کہ میں اس ادارے میں داخلہ لے لوں، چاہے جاب کے لیے ہو چاہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہو، تو اس ادارے میں داخلے کے لیے اسے انٹرویو دینا پڑتا ہے، اور ادارے والے اس کو منتخب کرتے ہیں، ہر لحاظ سے اس کو چیک کرتے ہیں، اس کا انٹرویو کرتے ہیں، اس کا ٹیسٹ لیتے ہیں، صلاحیتوں کے لحاظ سے، قابلیت کے لحاظ سے امتحان لیتے ہیں، تعلیمی لحاظ سے اس کا امتحان لیتے ہیں، اس کے بعد اس کو مقرر و متعین کرتے ہیں، اس کی سلیکشن کرتے ہیں کہ یہ شخص ہمارے ادارے کے قابل ہے اور یہ شخص ہمارے ادارے کے قابل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد کسی کو بنانے کے لیے، اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کسی کو بنانے کے لیے، اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا کسی کو فرد بنانے کے لیے کیا ایسے ہی سب آ جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے، اللہ نے امتحان لیا۔ کیا امتحان لیا؟ اولئک الذین امتحن اللہ، اللہ کہتے ہیں میں نے ان کا امتحان لیا۔ کیا امتحان لیا؟ کس طرح؟ قلوبہم، ان کے دلوں کا میں نے امتحان لیا۔ سوال کیا تھا؟ للتقوی، تقوی کے لحاظ سے امتحان لیا۔ یا اللہ کامیاب ہوئے کہ ناکام ہوئے؟ اولئک هم المؤمنون حقا، جو کامیاب ہو گئے یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جن کو میں نے اپنے نبی کے ساتھ مقرر و متعین کر دیا ہے۔ یہ سارے کامیاب لوگ ہیں جن کو اللہ نے مقرر و متعین کیا ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے رہے، اختارہم اللہ، اللہ نے منتخب کیا حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جماعت کو اپنے نبی کے لیے۔ دنیا کے کسی ادارے کے لیے تو امتحان ہو، اور اللہ کے نبی کی جماعت جب بنائی جا رہی ہو ان کا امتحان نہ لیا جائے، ایسا نہیں، تمام تر لحاظ سے ان کا امتحان لیا گیا۔ چنانچہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان سارے امتحانات میں کامیاب ہوئے۔ اب آپ دیکھیے میرے عزیزو، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر اگر آپ نظر کو دوڑائیں تو آپ کو نبی کا ہر صحابی زاہد بھی نظر آئے گا، عابد بھی نظر آئے گا، اور اصلاح شدہ بھی نظر آئے گا، مجاہد بھی نظر آئے گا، مبلغ بھی نظر آئے گا۔ لیکن اللہ کے نبی کے صحابی کو عابد کوئی نہیں کہتا، متقی کوئی نہیں کہتا، حالانکہ وہ متقی بھی ہے۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی۔ کیا کہتے ہیں؟ صحابی۔ یہ وہ نام ہے جس کے اندر تمام صفات آ جاتی ہیں، اور اللہ کے نبی کی صحبت کی بدولت انہیں دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں ملی، اور اس درجے تک ملی کہ دنیا کے اندر دنیا بھر کے انسان زور لگا لیں اور سجدے کر کر کے زندگی گزار دیں تو ایک صحابی کے ایک لمحے اور ایک زندگی کے ایک منٹ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ تم احد پہاڑ کے برابر صدقہ کرو، تم بے شمار سونا چاندی ہیرے جواہرات اللہ کے راستے میں دے دو، اور میرا صحابی مختصر سا صدقہ کرے، تمہارا صدقہ اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اس کے صدقے کا وزن تمہارے صدقے کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ ایمان لاؤں کہ جہاد کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا پہلے ایمان لاؤ۔ چنانچہ وہ ایمان لے کر آئے، پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب جہاد کرو۔ چنانچہ وہ جہاد میں شریک ہوئے، اور اسی دوران اسی جنگ کے اندر وہ شہید ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انہوں نے عمل بہت مختصر کیا وَأُجْرَ كَثِيرًا، اور اجر بہت زیادہ پا لیا۔ اب میرے دوستو، دنیا بھر کے انسان کتنی عبادت کر لیں، کتنی محنت کر لیں، کتنے روزے رکھ لیں، کتنے سجدے کر لیں، لیکن اس صحابی کے ایک لمحے اور اس گھڑی کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے جو انہوں نے اللہ کے نبی کی صحبت کی بدولت حاصل کی تھی۔ دنیا بھر کے انسان کتنی عبادت کر لیں، روزے رکھ لیں، تہجد پڑھ لیں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کر لیں، اور صدقہ خیرات جانی مالی ہر طرح کی عبادت کر لیں، اور اس ہر طرح کی عبادت کرنے کے بعد اگر وہ اپنا مقابلہ اس صحابی سے کرنا چاہیں جنہوں نے چند لمحے صرف اللہ کے نبی کی صحبت اختیار کی اور پھر اس کے بعد دنیا سے وہ رخصت ہو گئے اور روانہ ہو گئے، تو بھی ان کی زندگی کے ایک منٹ کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ اتنا اللہ نے ان کو مقام عطا فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا نا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ زیادہ ہے یا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا مقام زیادہ ہے؟ اس لیے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ اختلافات تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ رائے میں اختلاف تھا۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین چونکہ منافق نہیں تھے نا، ڈرتے نہیں تھے،
اگر کسی چیز کے بارے میں اپنی رائے مختلف ہیں تو اس کا بھرپور اظہار کیا کرتے تھے. تو کسی نے سوال کیا عبداللہ ابن مبارک سے, تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ گھوڑا اور ان کی وہ سواری کہ جس سواری پر سوار ہو کر وہ اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد میں شریک ہوئے تھے, اس سواری کی ناک کے اندر جو مٹی گئی تھی اس خاک کے برابر بھی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ وہ جو خاک اڑی تھی اور مٹی جو ان کی سواری کی ناک میں گئی تھی, اس ہوا کی وجہ سے جو یہ مٹی اڑی, اس ہوا میں اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سانسیں شامل تھی. تو ان مبارک سانسوں کی برکت سے وہ گھوڑے کی ناک کا کچرا وہ بھی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی سے زیادہ ہے, اس کی قیمت بھی زیادہ ہے. تو کہاں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر. تو میرے دوستو, حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بڑا اونچا مقام تھا اور بہت بلند رتبہ تھا. یہ اللہ کے نبی کے صحابی بنے, جس نے ایک لمحہ گزارا وہ بھی جو صحابی بن گیا, اور جس نے 10 سال گزارے وہ بھی ہدایت کا مینار بن گیا. جس نے چند لمحات گزارے وہ بھی انسانوں کے لیے زندگی کی روشنی اور رہبری اور رہنما بنا. اللہ کے نبی نے فرمایا نا صحابی کالنجوم, میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. یہ ہدایت کے ستارے ہیں, یہ ہدایت کا نور ہے. تم ان میں سے کسی ایک کی بھی اقتدا کرو گے, کامیابیوں کو تک پہنچ جاؤ. اور اللہ کے نبی کی صحبت کا کیا کہنا, اللہ کے نبی کے صحابہ کی صحبت اٹھانے والوں کا بھی یہی حال. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت سے قبل مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ بھیجا, جاؤ ان کو قرآن کی تعلیم دو, ان کو دین کی ترغیب دو, ان کو دین سمجھاؤ. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تشریف لائے اور لوگوں کو قرآن پڑھا رہے ہوتے تھے. تو اس دوران حضرت سعد بن معاذ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اپنے قبیلے کے سردار تھے, انہیں پتہ چلا کوئی شخص آیا ہے, باہر سے آیا ہے اور ہمارے لوگوں کو باتیں بتا رہے ہیں اور لوگوں کا مجمع اس کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے. ان کو بڑی تکلیف ہوئی, ناراض ہوئے, تو غصہ آیا. انہوں نے اپنے رشتہ دار اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پاس بھیجا, جاؤ ان کی صحبت میں دیکھو تو صحیح کیا کہتے ہیں, کیا کر رہے ہیں. اسے جب یہاں پر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے تو قرآن سنا, بڑے متاثر ہوئے, دل دے دیا, اور ایک ہی صحبت میں ایک ہی نظر کی بدولت ان کی زندگی بدل گئی. چنانچہ جب واپس جا رہے تھے تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, یہ وہ اسید نہیں لگ رہا جو ہمارے پاس سے گیا تھا, اس کی تو شکل و صورت میں بڑا فرق نظر آ رہا ہے, یہ کیا ہو گیا. ظاہری تبدیلی بھی اللہ نے عطا فرما دی, باطنی تبدیلی تو اللہ نے حضرت مصعب بن عمیر کی صحبت کی بدولت دے ہی دی تھی, کہ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ مسلمان ہو گئے اور اسلام کو قبول کر لیا. لیکن ظاہری بھی اللہ نے وہ تبدیلی عطا فرما دی کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے, یہ وہ اسید نہیں ہے جس چہرے کے ساتھ ہمارے پاس سے گیا تھا, یہ اس چہرے کے ساتھ واپس نہیں آیا. تو میرے دوستو, حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ذاتیں اور شخصیت بڑی بلند و بالا تھی. آج کا مسلمان صحابہ اکرام کو تاریخ کے آئینے میں دیکھنے کی کوشش کرتا ہے. صحابہ اکرام تاریخی شخصیت نہیں تھی, صحابہ اکرام تاریخی شخصیات نہیں تھے کہ جن کو ہم تاریخ میں تلاش کرتے پھرے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین قرآنی شخصیت تھے. ہم ان کو قرآن کے آئینے میں تلاش کریں, ہم انہیں حدیث میں تلاش کریں. مورخ کیا کیا لکھتا رہتا ہے, مورخ کا اپنا نہیں پتا وہ صحابہ کے بارے میں کیا باتیں کرے, اور پھر مسلمان اس لحاظ سے اپنا ذہن بنا لیتا ہے, پھر صحابہ اکرام کے بارے میں باتیں کرتا ہے. اللہ کہہ رہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. دیکھو, اگر اپنا ایمان مضبوط کرنا چاہتے ہو, اپنے آپ کو مومن بنانا چاہتے ہو, اپنے آپ کو مسلمان بنانا چاہتے ہو, تو تمہارے لیے معیار میرے صحابہ ہیں, میرے نبی کے صحابہ ہیں. ان کو دیکھو, ان کا ایمان کیسا تھا, ان کا اسلام کیسا تھا. اگر تمہارا ایمان تمہارا اسلام ان کی طرح ہے تو تم مسلمان اور مومن ہو, ورنہ تم دھوکے میں ہو, اور اس دھوکے سے اپنے آپ کو نکالو. 1400 سال بعد, 1450 سال بعد ہم تاریخ کا مطالعہ کر کے صحابہ کے بارے میں رائے قائم کریں. ہماری اوقات کیا ہے, ہماری حیثیت کیا ہے. ہم تو میرے دوستوں اتنی بھی صلاحیت نہیں رکھتے کہ ہمارے اپنے سامنے اگر ہمارے چھوٹے سے مکان کے اندر
بیوی اور ماں کا جھگڑا ہو جائے تو کس کے بارے میں فیصلہ کریں؟ یہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے ہمارے. صحابہ کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں. بیوی کی بات سنتا ہے تو کہتا ہے میری بیوی کا بھی صبر ہے کہ اس انداز سے میری ماں کی باتوں کے بعد بھی گزر بسر کر رہی. ماں کی بات سنتا ہے تو لگتا ہے کہ ماں بھی بڑی جو ہے وہ بیچاری پریشان ہے، بڑے صبر کے ساتھ اور بڑی برداشت کے ساتھ سسٹم کو چلا رہی ہے. سمجھ نہیں آتی کہ کیا فیصلہ کرے. اور 1400 سال صحابہ اکرام کے بارے میں فیصلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ بڑے لوگوں کے بارے میں بات کرنا یہ چھوٹے لوگوں کا کام نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کے نبی ہیں. حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کے نبی ہیں. نبی کا ایک بال اس کی بھی اگر کوئی توہین کرے نا تو اسلام سے خارج ہو جائے گا. نبی کے بال کی بھی توہین کرے گا نا اسلام سے خارج ہو جائے گا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، حالات کچھ ایسے ناموافق دیکھے، جلال میں آ گئے. ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے سر کے بال پکڑے، داڑھی مبارک کو پکڑ لیا. ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے اے میری ماں کے بیٹے، مجھے کیوں پکڑتے ہو؟ مجھ پر کیوں ناراضگی کا اظہار کرتے ہو؟ اب نبی کا بال اس قدر قیمتی ہے کہ اس کی توہین کرنے والا اسلام سے خارج ہو گیا. اب یہاں ہم کس کو صحیح کہیں گے، کس کو غلط کہیں گے؟ بڑوں کی باتیں، بڑے لوگ ہیں. اسی طرح حضرات صحابہ اکرام کی جماعت بڑے لوگوں کی جماعت ہے. اللہ کی طرف سے جن کا انتخاب کیا گیا تھا یہ وہ لوگ ہیں. ان کے بارے میں ہمیں کوئی رائے قائم کرنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اللہ نے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جتنی صفات دی تھی نا وہ ساری کی ساری صفات اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کر دی. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام میں جتنی صفات اللہ نے جمع کی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں آنے کے بعد اللہ نے ان صفات کو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں تقسیم کیا. چنانچہ دنیا کے اندر آپ دیکھیے 1,24,000 سوا لاکھ کے لگ بھگ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے تو صحابہ اکرام کی جماعت میں موجود افراد کی تعداد 1,24,000 تھی. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کے اندر 313 رسول آئے. بدری صحابہ کی تعداد بھی 313 بنی. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں کچھ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اولو العزم ٹھہرے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت میں سے بھی حضرات خلفاء اکرام، خلفاء راشدین اور عشرہ مبشرہ یہ حضرات اللہ نے بنائے. تو صحابہ کی جماعت، صحابہ کا طبقہ یہ معمولی نہیں ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کادو ان یکون انبیاء، قریب تھا کہ یہ لوگ نبی بن جاتے، قریب تھا کہ میرے صحابہ کی جماعت نبیوں میں شامل ہو جاتی، یہ نبی بنتے. لیکن چونکہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اس لیے یہ میرے صحابی ہیں، یہ سارے میرے اصحاب ہیں. اتنی صفات اللہ کے نبی کی برکت سے صحابہ اکرام میں منتقل ہوئی کہ جو صحابہ کی پرواز کو اتنا اونچا لے گئی. بالفاظ دیگر آپ یوں کہیے کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں جو صفات اللہ نے عطا فرمائی وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض تھا. جس طرح وہ تمام انبیاء میں تقسیم کیا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں آنے سے پہلے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں آنے کے بعد اسی طرح وہ صحابہ اکرام میں تقسیم کیا گیا. آپ کے آنے سے پہلے دنیا میں جن لوگوں میں تقسیم کیا گیا وہ نبی بنے، اور آپ کے دنیا میں آنے کے بعد وہ صفات جن لوگوں میں تقسیم کی گئی وہ صحابی بنے، وہ اللہ کے نبی کے صحابی بنے. تو میرے دوستو، جو معجزات اللہ نے اپنے نبیوں کو عطا فرمائے وہ صحابہ اکرام پر بھی ظاہر فرمائے. چنانچہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے معجزہ دیا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دریا کو پار کر گئے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جا رہے تھے اپنی جماعت کے ساتھ جہاد کے لیے. انہوں نے اپنے سارے لشکر کو سمندر کے اوپر دوڑا دیا. صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم سمندر کو پار کریں اللہ کی قسم ہمارے جانوروں کے کھر بھی اس میں گیلے نہیں ہوئے، اس میں ڈوبے نہیں. ایسی اللہ نے مدد فرمائی، ایسی اللہ نے نصرت فرمائی. طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے نمائندے بن کر جب گئے قوم میں دعوت دینے کے لیے تو اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا کی. آپ کو وہ معجزہ دیا گیا جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہاتھ کے روشن ہونے کا معجزہ اللہ نے عطا فرمایا تھا، اس طرح کا معجزہ آپ کو دیا گیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ، لوگ سمجھیں گے یہ بیماری ہے،
آپ یہ منتقل فرما دیجئے میرے عصا میں. آپ نے دعا کی, اللہ نے وہاں منتقل کر دیا. ان کا عصا روشن ہو جایا کرتا تھا جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ روشن ہو جایا کرتا. تو معجزات جو اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو دیے ان کی جھلک صحابہ میں دکھائی. حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا میں اڑا کرتے تھے, ہوا ان کے تابع تھی. آپ علیہ السلام کے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میلوں دور مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں یا ساریہ الجبل الجبل. ہوا نے آپ کے میسج کو حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا دیا. صحابہ اکرام کی ہوا پر حکومت, ہوا پر بھی حکومت کر کے صحابی رسول نے دکھایا, جس طرح سلیمان علیہ السلام نے ہوا پر اللہ نے ان کو حکومت عطا فرمائی. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں رب شرح لی, اے اللہ میرے دل کو کھول دے. اللہ اپنے نبی کے صحابی کے بارے میں فرما رہے ہیں افمن شرح اللہ صدرہ. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي, میرے معاملات کو آسان کر دے. اللہ کہہ رہے يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ, صحابہ کے بارے میں تمہارے سارے معاملات کو آسان کر دوں گا. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کیا کہہ رہے وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ, اور صحابہ اکرام کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں لا تخف انک انت الاعلی, گھبراؤ مت. اور اپنے نبی کے صحابہ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں فلا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. جو انبیاء کے بارے میں قرآن میں اللہ نے فرمایا وہی اللہ آپ علیہ السلام کے صحابہ کی جماعت کے بارے میں فرما رہے ان معی ربی سیہدین, میرا رب میرے ساتھ ہے جو میری رہبری کرے گا. اور اللہ اپنے نبی کے صحابہ کے بارے میں کیا فرما رہے ان اللہ مع الذین اتقوا, وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے میرے نبی پر, تقوی اختیار کیا, صحابہ کی جماعت بنے, میں ان کے ساتھ ہوں, میری مدد ان کے ساتھ ہے. اور پھر اللہ موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہہ رہے انک من الآمنین. اور آپ علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا اولئک لہم الامن وہم مہتدون. تو جو باتیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اتر رہی ہیں وہی باتیں اللہ کے نبی کے صحابہ کی جماعت ان کے بارے میں اللہ اتار رہا ہے. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا, اللہ نے منتخب کیا, انتخاب کیا دنیا کے اندر. موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے اور صحابہ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا, صحابہ کی جماعت کے بارے میں. موسیٰ علیہ السلام شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. اور صحابہ کے بارے میں کیا ہے هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سلام علی ابراہیم, ابراہیم پر سلامتی ہو. اور آپ علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ, اللہ نے ان کو منتخب کیا, ان پر سلام ہوتی ہو, ان اللہ کے ان بندوں پر اللہ کی سلامتی ہو. پھر ابراہیم علیہ السلام وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, ہدایت دے سیدھے رستے کی طرف. اور پھر اللہ صحابہ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں إِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو اللہ فرما رہے ہیں وہی صحابہ کے بارے میں. ابراہیم علیہ السلام دعا کرے ربنا تقبل منا, اے اللہ میری دعا کو قبول کر لے. اللہ اپنے نبی کے صحابہ کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں اولئک الذین نتقبل عنہم, اللہ ان سب کو قبول کرے, یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ جماعت ہے. پھر وتب علینا, ہماری توبہ کو قبول کر لے. اللہ کیا کرے ویتوب اللہ علی الذین آمنوا, صحابہ کی جماعت کے بارے میں. اور پھر ما کان علی النبی من حرج, انبیاء کے بارے میں بات شروع ہو گئی. ما کان علی النبی من حرج, تو صحابہ کے بارے میں کیا ہے وما جعل علیکم فی الدین من حرج. جو انبیاء کے بارے میں اترا وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ. اور صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. نبی کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ لولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا. صحابہ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. نبی کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں وینصرک اللہ نصرا عزیزا. صحابہ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ,
نبی کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. صحابہ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور. تو میرے دوستو، صحابہ اکرام کی جماعت بہت بڑی جماعت تھی. اللہ کے نبی کو صحابہ سے بڑی محبت تھی. اور اللہ کیا کہتا ہے؟ محمد الرسول اللہ، اے میرے نبی میں آپ کے ساتھ ہوں، اور میرے ساتھ ہونے کے علاوہ آپ کے ساتھ میری مقرر اور بنائی ہوئی صحابہ کی جماعت بھی آپ کے ساتھ ہے. اللہ کہہ رہا ہے آپ کے ساتھ تو صحابہ کی جماعت میں نے بنا کر دی ہے. تو حضرات صحابہ اکرام کا طبقہ بڑا اونچا طبقہ ہے. حضرات صحابہ اکرام کی جماعت بڑی اونچی جماعت ہے. اس لیے میرے دوستو، میرے عزیزو، صحابہ اکرام کی عظمت، صحابہ اکرام کی اہمیت یہ ہمارے دلوں کے اندر بھرپور ہونی چاہیے. آپ دیکھیے دنیا کے اندر یہودی بھی ہیں، دنیا کے اندر عیسائی بھی ہیں، لیکن آپ کسی یہودی کو اپنی زبان سے اس قسم کی بات کہتے ہوئے نہیں سنیں گے کہ ان کے وہ نبی یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب تھے، جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جنہوں نے دیکھا تھا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر براہ راست دیکھ کر ایمان لے کر آئے تھے، ان کے بارے میں کبھی آج ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی، سینکڑوں سال گزرنے کے بعد بھی یہودیوں کو برائی کرتے ہوئے نہیں سنیں گے. عیسائیوں کو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے بارے میں برائی کرتے ہوئے نہیں سنیں گے. مسلمان ہو کر، مومن ہو کر اگر کوئی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی برائی کرتا ہے تو اس کا مطلب وہ مسلمان نہیں ہے. اللہ کے نبی کی جماعت کے بارے میں کوئی زبان سے غلط بات نکالتا ہے، اس کا مطلب وہ مسلمان نہیں ہے. وہ مسلمان نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے ہوئے. اور بہت سے لوگ میرے دوستو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، سیدھے سادے مسلمانوں کو اپنے چنگل میں پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں. اور آپ جیسے اور ہم جیسے مسلمان کیا کہتے ہیں؟ یار کم از کم اتحاد کی تو بات کر رہا ہے. کیا کہتے ہیں؟ سنی تو ہماری جان ہے. تو سنیوں کی جان اور سنیوں کا ایمان صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں. اگر تم صحابی رسول کو غلط سمجھتے ہو اور سنی کو یہ کہتے ہو کہ وہ تمہاری جان ہے تو تم بکواس کر رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، تم اپنے اس بات کے اندر غلط ہو اور دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہو. اس لیے کہ مسلمان جو مسلمانوں سے محبت کرے وہ صحابہ سے محبت نہیں کرے، ایسا نہیں ہو سکتا. مسلمانوں سے محبت کرے گا وہ صحابہ سے بھی ضرور محبت کرے گا، اس لیے کہ سارے مسلمان صحابہ سے محبت کرتے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی مسلمان ہو اور صحابہ کی محبت ان کے دلوں کے اندر نہ ہو. تو میرے دوستو، میرے عزیزو، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طبقہ، وہ صحابہ کی جماعت بڑی بلند جماعت تھی، بڑی اونچی جماعت تھی. اللہ نے اس کا انتخاب کیا تھا. ان کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر ہونی چاہیے. صحابہ ہمارے ایمان اور ہماری جان ہونی چاہیے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طبقہ نہ ہوتا، صحابہ کی جماعت نہ ہوتی، صحابہ کی قربانیاں نہ ہوتی، اللہ کی قسم ہم مسلمان نہ ہوتے، ہم اس جگہ موجود نہ ہوتے. ایک بزرگ تھے نا، انہوں نے اس بات کا اظہار کیا، کاش کہ میں صحابہ کے زمانے میں، اللہ کے نبی کے زمانے میں زندہ ہوتا تو میں بھی صحابہ کی طرح قربانیاں دیتا. اور اللہ کے نبی جو فرماتے میں اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی صلاحیتوں سے اللہ کے نبی کے حکم کو پورا کرنے میں دیر نہ لگاتا. اللہ کی شان، رات کو سوئے تو دیکھا ایک جگہ ہے، وہاں اونچائی ہے، ایک سواری اونچائی کی طرف جاتے جاتے رک گئی ہے، اب وہ نیچائی کی طرف آ رہی ہے. اللہ کے نبی خواب میں نظر آئے اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسے روکو. وہ پتھر تلاش کرنے جا رہے ہیں کہ کوئی پتھر مجھے مل جائے تو میں اس سواری کے ٹائر کے نیچے رکھ دوں جس کی وجہ سے وہ نیچائی کی طرف نہ آئے اور رک جائے. تو انہوں نے ایک پتھر دیکھا، سمجھ نہیں آیا، دوسرا دیکھا، سمجھ نہیں آیا، تیسرا پتھر، اس طرح کچھ پتھروں کے بعد پتھر سمجھ میں آئے. جب لے کر آئے تو دیکھا سواری تو رکی ہوئی ہے. تو سمجھے اللہ کے نبی کا کوئی معجزہ ہے کہ دعا لگی ہے جس کی وجہ سے رک گئی. جا کے دیکھا تو اللہ کے نبی کے ساتھ ایک صحابی بھی تھے، ان صحابی نے اپنا سر اس کے ٹائر کے نیچے رکھ دیا. تو پھر جب بیدار ہوئے تو سمجھ میں بات آ گئی، اللہ کے نبی کے حکم کو پورا کرنے کے لیے تو پتھر تلاش کرنے چلا گیا اور صحابی رسول نے یہ نہیں دیکھا کہ میری جان چلی جائے گی، میرا سر کچل جائے گا، میرا سر ختم ہو جائے گا، میرا سر زخمی ہو جائے گا. اس نے دیکھا میرے نبی نے مجھے کیا حکم دیا ہے، اس کو پورا کرنے میں دیر نہ لگاؤں. یہ جنگ کا موقع تھا نا، اللہ کے نبی چندہ فرما رہے، ہر ایک اپنی صلاحیت اور اپنی استعداد کے بقدر کچھ نہ کچھ لا کے دے رہا. ایک عورت اسی دوران اپنا ایک بچہ لا کر اللہ کے نبی کی گود میں رکھ دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا اس بچے کو میں کیا کروں گا، دودھ پیتا بچہ ہے، نو مولود بچہ ہے، اس کا کیا کرنا ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ، آپ میرے پاس اور تو کچھ ہے نہیں دینے کے لیے آپ کو. آپ جب میدان جنگ میں جائیں گے تو دشمن کی طرف سے جو آپ پر تیر آئے گا آپ اس میرے بچے کو آگے کر دیجئے گا تاکہ آپ اس تیر کے زخم سے محفوظ رہ جائیں اور میرے بچے کو وہ تیر لگ جائے. صحابہ اکرام کی یہ سوچ تھی، مردوں کی بھی اور عورتوں کی بھی، اور قربانیاں دے کر انہوں نے دکھایا.
اور اللہ کے نبی کا وہ عشق تھا، وہ محبت تھی. اللہ اکبر. میرے دوستو، اللہ کے نبی کے حضرت صدیق اکبر تو بڑے مزاج شناس تھے. سبحان اللہ. ایک مرتبہ ابو بکر صدیق بھی بیٹھے ہوئے، حضرت عمر بھی بیٹھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دوران تورات کے کچھ نسخے لے آئے اور اس کو پڑھنے لگے. اللہ کے نبی کے سامنے اللہ کے نبی کا غصہ چہرے پر ظاہر ہونا شروع ہوا. حضرت عمر نیچے دیکھ کے پڑھ رہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا اور ان کو تنبیہ فرمائی کہ دیکھو اللہ کے نبی کے چہرے کو، تو غصے میں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر، یہ تورات جس نبی پر نازل ہوئی ہے وہ نبی بھی اگر آج آ جاتا تو وہ بھی میرا امتی بنے گا، یہ وہ بھی میری کتاب یعنی قرآن کے اوپر ایمان لے کر آئے گا جو اللہ نے مجھ پر اتاری ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو ویسے ہی معراج پر اللہ کے نبی کو اپنا امام بنا چکے ہیں اور خود مقتدی بن گئے ہیں. عمر تم قرآن کو چھوڑ کر اس کے پڑھتے ہو؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ قرآن میں کوئی کمی ہے، واللہ اس لیے نہیں. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا ونبیا. اپنے اسلام کی شہادت دے رہے کہ میں راضی ہوں اسلام سے، دین سے، اللہ کے نبی سے. فرمایا رسول اللہ میں اس لیے پڑھ رہا تھا تاکہ میں اس کے اندر کچھ ایسی باتیں تلاش کروں اور پھر ہم یہودیوں کو قرآن کے ذریعے جواب دیں. اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں کوئی ضرورت نہیں پڑی. آج ہم بھی بہت سے ایسے اسکالروں کو سنتے ہیں نا کہ ان کی بات سنیں پھر ہم انہیں جواب دیں. اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی کیا سکھا کر گئے. ابو بکر صدیق نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا کہ دیکھو نبی کا مزاج پہچانو، نبی کے چہرے سے غصہ ظاہر ہو رہا ہے. ہر ایسے شخص کو پڑھنا، ایسے شخص کو سننا، ایسی تحریر کو پڑھنا جو اسلام کے اور قرآن کے خلاف ہو، یہ ہمارے دین سے ہمیں دور کرنے کا ذریعہ اور سبب بن سکتی. صحابہ کی زندگی سے ہمیں ہر چیز کا میسج ملے گا، ہر چیز کا پیغام ملے گا. جو خود بے دین ہے وہ دین کا کیا درس دے گا، جو خود جاہل ہے وہ علم کا کیا درس دے گا، جو خود قرآن حدیث سے دور ہے وہ قرآن حدیث کو کیا بتائے گا، جو خود شریعت سے دور ہے وہ شریعت کو کیا بتائے گا، جو خود نبی سے دور ہے وہ نبی کو کیا بتائے گا، جو صحابہ سے دور ہے وہ صحابہ کو کیا بتائے گا. اس لیے میرے دوستو، میرے عزیزو، حضرات صحابہ اکرام کو اللہ نے بڑا رتبہ عطا فرمایا. اور وجہ کیا تھی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تھی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہنا تھا. ہم کوشش کریں میرے دوستو صحابہ اکرام کے واقعات اپنی اولادوں کے سامنے بیان کریں، اپنی محفلوں میں ذکر کریں، تاکہ صحابہ کی عظمت، صحابہ کی قدر، صحابہ کی اہمیت یہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے. اللہ نے صحابہ کے مجمع کا انتخاب فرمایا. اور میرے دوستو ہمارا یہ ایمان ایسا بن جائے، ایمانی غیرت ایسی بن جائے کہ جو زبان اللہ کے نبی کے صحابہ کے بارے میں بھونکتی ہوئی ہمیں نظر آئے، ہمارا خون ایسا کھولے کہ ہم اس زبان کو گدی سی کھینچ کے نکال لیں اور انہیں یہ میسج جائے کہ ہم دنیا کے اندر تم سے زندگی کی بھیک مانگنے کے خاطر صحابہ کی گستاخی پر سودا کر لیں، ایسا نہیں ہو سکتا. یقین جانو ہم صحابہ کو اپنی زندگی سے بہت عزیز سمجھتے ہیں اور اس کے لیے ہماری جان اگر جائے تو اس کو ہم اپنی سعادت سمجھتے ہیں کہ کل قیامت والے دن ہم اس انداز سے کھڑے ہوں گے کہ اللہ کے نبی کے غلاموں کی غلامی ہم نے اختیار کی ہے اور اللہ کے نبی کے غلاموں کے خاطر جس چیز کی قربانی دینی پڑی ہم نے اس چیز کو دینے سے دریغ نہیں کیا. صحابہ اکرام کے لیے، صحابہ اکرام کے حوالے سے جو قربانی اگر کوئی مانگی جائے تو ہم اس قربانی کے لیے تیار رہیں. لیکن یہ مزاج کب بنے گا، یہ ذہن کب بنے گا؟ جب صحابہ کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر آئے گی، ہمارے دماغوں کے اندر آئے گی. آج میرے دوستو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنیاد بنا کر، اہل بیت کو بنیاد بنا کر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے. یاد رکھیے اللہ کے نبی کو اللہ نے دو طرح کے طبقے عطا فرمائے تھے ایمان والے. ایک وہ تھے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے اندر رہتے تھے، جن سے آپ کا گھرانہ تھا، جو آپ کا گھرانہ تھا. اور کچھ وہ تھے جو باہر رہتے تھے، جن سے آپ کا یارانہ تھا. جن سے آپ کا گھرانہ تھا ان کو اہل بیت کہتے ہیں اور جن سے آپ کا یارانہ تھا انہیں صحابہ کہتے ہیں. ہمارے لیے اہل بیت اور اصحاب رسول دونوں ہی قابل محترم اور قابل عزت اور قابل احترام ہیں. میرے دوستو دونوں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، دونوں ہماری کامیابیوں کی اور بلندیوں کی اور اونچے مینار کی منزلیں ہیں. یہ کب ہمارے اندر پیدا ہوگا؟ جب ہم ان حضرات کی اہمیت اور ان حضرات کے واقعات کو بکثرت پڑھیں گے، اپنی اولادوں کو بتائیں گے، ان کی قربانیاں بتائیں گے. بچے اتنا ہمارے صحابہ کے تذکروں کو اپنی مجلسوں میں ہم سے سنیں کہ بچے سوال کریں ابو آپ کب صحابی بنو گے؟ بچے سوال کریں کہ ابو صحابی کہاں ہوتے ہیں؟ بچے سوال کریں کہ ابو میں کیسے صحابی بنوں گا بڑے ہو کر، مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ بچہ یہ سوال کرنے پر مجبور ہو جائے ابو آپ میری کسی صحابی سے تو ملاقات کرائیں. اس کو تو نہیں پتا صحابی کس کو کہتے ہیں نا، اسے تو نہیں پتا.
لیکن اتنے صحابہ کے تذکرے ہمارے گھروں کے اندر ہوں کہ بچہ بھی یہ سوال کرنے پر مجبور ہو جائے، پھر آپ جب اسے بتائیں کہ صحابی اب نہیں بن سکتے، لیکن ہم صحابہ کی اتباع کر کے، ہم صحابہ کی غلامی اختیار کر کے اللہ کے نبی کے غلام بن سکتے ہیں، اللہ کے نبی کی غلامی میں آ سکتے ہیں۔ جس انداز سے صحابہ نے اللہ کے نبی کی غلامی اختیار کی، اگر ہم نے اللہ کے نبی کی غلامی اس طرح اختیار کی تو ہم اللہ کے نبی کے غلام شمار ہو جائیں گے۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ بڑی مبارک جماعت تھی جس کا اللہ نے انتخاب کیا۔ باقی ان کے اندر جو رائے کا اگر کوئی اختلاف ہوا تو یہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا اپنا معاملہ تھا۔ ہم جیسے لوگوں کو سینکڑوں سالوں کے بعد اس بات پر تبصرہ کرنے کی نہ شریعت اجازت دیتی ہے، نہ اللہ کا قرآن اس بات کی اجازت دیتا ہے، نہ نبی کی حدیث اس بات کی اجازت دیتی ہے۔ اللہ کرے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل والا، دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔